آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو اور سب کو مبارک۔ الحمدللہ ہمارے جز 5 ماشاءاللہ ہم نے اس کی ابتدا اپریل میں کری تھی اور ماشاءاللہ 5 ہمارے سپارے اللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو گئے۔ انشاءاللہ آج ہم چھٹے کی شروعات کریں گے۔ سورۃ النساء کا تسلسل جاری ہے۔ آج ہم آیات کا مطالعہ کریں گے 148 سے لے کے 152 تک انشاءاللہ۔ جو شروع ہو رہی ہے یہ آیت وہ ایک احکام سے ہو رہی ہے، ایک اخلاقی آداب ہمیں بتائے جا رہے ہیں، اور اس کا تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ بھی انشاءاللہ اس کے بعد ڈسکس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یحب اللہ، لا نہیں، یحب پسند کرتا، اللہ یحب کا ورڈ ہم نے پہلے انالائز کیا تھا کہ حب سے نکلا ہے نا، ہا با، اس کا مطلب ہوتا ہے دانا، سیڈ، اور حب چھوٹے کو بھی کہتے ہیں۔ اور یہ کس طرح دل پسندیدگی کے لیے آیا کہ جب کہتے ہیں نا کہ وہ کسی کا بیج بو دیا جاتا ہے کسی چیز کا تو وہی چیز نکلتی ہے، تو جب اس محبت کا بیج بو دیا جاتا ہے تو یہ جو حب کا ورڈ ہے وہ بہت زیادہ پسندیدگی اور شدت کے لیے، شدت کے معنوں میں آتا ہے۔ تو نہیں، اللہ تعالیٰ پسند کرتا اس کو بالکل بھی، مطلب آپ اس کو ایکسٹریم سینس میں کر لیجئے کہ اس کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ لا آ گیا تو ہمیں پتہ ہے کہ نیگیشن کے معنوں میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ کس چیز کو پسند نہیں کرتا؟ الجہرا، جہر کا جو ورڈ ہے وہ اس کو جو لفظی معنی ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں لاؤڈ کے لیے، اپیرنٹ، جو کہ وسپر کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو جہر کا جو منفی ہے متضاد کیا ہوگا؟ سر۔ اسی لیے آپ نے وہ ورڈ سنا ہوگا نمازوں میں بھی کہ کون سی جہری نمازیں، کون سی سری نمازیں۔ جہری نماز وہ ہوتی ہے جس میں سورہ فاتحہ اور دوسری صورتوں کو جو ہے بلند آواز میں امام بولتا ہے، جیسے فجر ہو گئیں، عشاء اور مغرب۔ اور سری نمازیں جس میں سر دل میں پڑھی جاتی ہیں، سری، وہ آپ کی عصر اور ظہر۔ سو اس سے یہ ورڈ نکلا ہے الجہر، اپیرنٹ، لاؤڈ، آواز، مطلب آواز کا بلند ہونا، آواز کا ظاہر ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں پسند کرتا کہ بلند آواز ہو، اور کیسی بلند آواز ہو؟ بالسوء، جو برائی کے ساتھ ہو، برائی کے ساتھ ہو، بد دعا کے ساتھ ہو، گالیوں کے ساتھ ہو، اس اونچی آواز کو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا۔ من القولی، بات میں سے، تو بات ہو رہی ہے بات چیت کی، گالی گلوچ کی آواز، برائی کے ساتھ کی آواز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ الا، مگر کس کی؟ اگین اللہ تعالیٰ ایکسیپشنز دیتا ہے باتوں میں۔ الا، مگر یا سوائے، من، وہ جو، ظلما، ظلم کیا جائے۔ اب اس تھوڑے ورڈ کو انالائز کریں گے، یہ پیسو وائس ہے، مطلب جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس میں جو کرنے والا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ ایکچولی جو اصل ورب ہے وہ ظلمہ ہوتا ہے، جس میں آپ دیکھ لیں گے را کے اوپر فتحہ ہوتی ہے، لام کے اوپر فتحہ، میم کے اوپر فتحہ، ظلمہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے he oppressed، right? That there is a doer in the verb that is doing some action, right? ظلمہ، so ظلمہ کا مطلب ہوتا ہے he oppressed، من، جس نے۔ تو اب یہ ورڈ اس کے آ گیا ہے ظلمہ، یعنی کہ he was مطلب somebody is oppressed, we don't know who is, right? So he was oppressed, we don't know the doer۔ تو یہاں پہ یہ پیسو وائس۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ صرف حرکات کی تبدیلی سے معنی بدل رہے ہیں۔ آپ نے ظلمہ پڑھا، وہ ایکٹیو وائس ہے کہ اس نے ظلم کیا۔ اب آپ نے ظلمہ کر لیا، پہلے پہ آپ نے دمہ لگا دی اور لام کے نیچے کسرہ لگا دی، وہ پیسو وائس ہو گئی، ورڈز وہی ہیں۔ اسی لیے حرکات کی تبدیلی سے کیا ہوتا ہے؟ معنی بدل جاتے ہیں۔ تو اب اس کے معنی یہ کہیں گے وہ جو، جس پر ظلم کیا گیا ہو، رائٹ؟ تو یہ معنی ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، مگر مظلوم کو اس بات کی اجازت ہے، مظلوم کے لیے گنجائش ہے، مظلوم کے لیے ایکسیپشن ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے، سمیعاً، بہت ہی سننے والا، علیما، بہت ہی جاننے والا۔ اب ہم دوسری آیت کو بھی ساتھ میں پڑھ لیں گے اور پھر ہم ان دونوں کو لے کے چلیں گے۔ ان، اگر، تبدو، بدو سے با ڈالواؤ، کہ اگر تم ظاہر کر دو، مطلب وہی جہر کے معنوں میں آتا ہے کہ تمہاری دل کی جو بات ہے اگر تم ظاہر کر دو، خیرن، کسی اچھی بات کو تم نے دل میں نہیں رکھی، او یا تخفوہم، تم اس کو چھپا دو، خفی کر دو، او یا تعفو، تم اس کو درگزر کر دو۔
دیکھیں 3 چیزیں، اگر خیر کی بات ہے، نیکی کی بات ہے، تم اس کا اعلان کرو اونچی آواز میں، لاؤڈ اسپیکر پہ کہہ کے اناؤنسمنٹ کر کے تم کرو، یا تم اس کو پوشیدہ رکھو، یا تم نے اس کو کس سے کر دیا، جو بری بات تھی اس کو تم نے درگزر کر دیا، انسوئی برائی سے، فَإِنَّ اللَّهُ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے، عفوًا بہت ہی معاف فرمانے والا. اس میں شدہ، اس میں کیا تھی، شدت آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات میں ایک شدت ہمیں مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح پورا کا پورا معاف کر دیتا ہے، قدیرہ اور بہت ہی زیادہ قدرت رکھتا ہے. اب اس کے کانٹیکس میں، اس تفسیر کے بارے میں، اس آیت کی تفسیر کے بارے میں ابن عباس فرماتے ہیں. ابن عباس کون ہے؟ ان کو اللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین قرآن کی تعبیر دے. تو جو استاد تعبیر کہتے ہیں، استاد تفسیر، وہ ابن عباس کو کہتے ہیں، اور یہ آپ کے کیا تھے؟ حضرت عباس کے بیٹے تھے، عبداللہ بن عباس. یہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو دوسرے کو بد دعا دینا جائز نہیں ہے. مطلب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو بد دعا نہیں دے سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں، جس پر اگر ظلم کیا جائے وہ اپنے ظالم کو بد دعا دے سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، مگر اس وقت بھی اس کو اپنے الفاظ کا استعمال صحیح اور صبر و ضبط کر لینا اس کے لیے افضل ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہ کس کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے. بات اس کانٹیکس میں یہ کی جا رہی ہے کہ جب بہت ایلیٹ ٹائم تھا مدینہ کے اندر، بہت ابھی پرائم ٹائم چل رہا تھا 4-5 ہجری میں، جب مسلمانوں کا مقابلہ کس کے ساتھ ہو رہا تھا؟ یہودیوں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ. تو ایک اللہ تعالیٰ ایک مسلمانوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم اسلام کی جب تربیت کر رہے ہو اور تعلیم دے رہے ہو تو تمہاری راہ میں کیا آئیں گے؟ بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی. کوئی تمہیں فالو کریں گے، کوئی تمہیں فالو نہیں کریں گے، کوئی تمہیں ستائیں گے. تو تم نے کیا کہ ہر طرح کی تمہارے ساتھ تدبیر کریں گے نا. ایک موومنٹ کو چلانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مصیبتیں ہوتی ہیں. اس کے خلاف تم نے اپنے اندر نفرت، غصہ، جذبات، اس طرح کے جو آپ کے ریاکشنز آئیں گے وہ بڑے نیچرل ہوتے ہیں. لیکن آپ نے، اور آپ کے ساتھ ظلم بھی ہوگا، آپ اپریس بھی کیے جائیں گے، آپ کی فیملی بھی جو ہے کمپرومائز ہوگی. تو اس طرح کے جب حالات ہوں گے تو کوئی بھی اس طرح کے کلمات اور الفاظ یوز نہیں کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہوں. ہاں، لیکن یہ ہے کہ اگر تم پہ واقعی میں ظلم کیا جائے تو تم ظلم کے لیے آواز اٹھا سکتے ہو، مگر وہ بھی عدل کے ساتھ. ٹھیک ہے. مطلب آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ ظالم جو ہے وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائی جائے، جو اس نے ظلم کیا جائے اس کی آہ بکا کی جائے. لیکن ظالم پر بہتان لگانا بھی غلط بات ہے. ٹھیک ہے. دو الگ باتیں. اگر اس نے جو ظلم کیا وہ آپ بولیں، لیکن آپ اس کے اوپر ×2 ×3 کر کے اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. حق کے ساتھ بات کی جائے. تو اسی طرح کی ایک ہم حدیث دیکھتے ہیں ابو داؤد میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کوئی چیز تھی، وہ چوری ہو گئی، تو آپ اونچی آواز میں بد دعا دینے لگی اس شخص کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ کیوں تم اس شخص کا بوجھ ہلکا کر رہی ہو. ٹھیک ہے. مطلب تم اس طرح کی زیادہ باتیں نہیں کرو کہ وہ ایکسیڈ ہو جائیں، کہ اس کے جو گناہ ہے وہ تم پہ لادے آ جائیں. کیونکہ ہوگا کیا انسان کی آخرت میں کہ جب آخرت کا ٹائم حساب کتاب کا آئے گا اور ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جن کے ساتھ ہم نے برا حال کیا ہے تو ہم ان کی برائیاں ہمیں دے دی جائیں گی. جب ہماری نیکیاں نہیں ہوں گی اس کو دینے کے لیے تو ہم ان کے بوجھ چلے جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. اور یہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء میں اس بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے. تو ہمیں اس طرح کی کوئی بات ایکسیڈ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. پھر ہم یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ابن جریر میں فرمایا حدیث ہے کہ گالی دینے والے کو، یعنی برا بلا کہنے والے کو برا تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس پہ بہتان نہیں باندھ سکتے. ٹھیک ہے. اگر اس نے گھڑی چرائی ہے تو ہاں آپ بولیں کہ اس نے گھڑی چرائی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جو ہے نا میری پین بھی چرا لیا. اب اس پہ جھوٹ ہو گیا، یہ بہتان ہو گیا، یہ غلط بات ہے. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں اس بات کو اور تفصیلاً کیا بتایا ہے کہ اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی اس پہ ان کا حساب نہیں لیا جائے گا اگر وہ برابر کا برابر بدلہ لیں. اور جہاں وہ
اس سے آگے بڑھیں گے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا. اسی لیے ہم کافی ان باتوں کی ایکسپلینیشن میں کافی احادیث پڑھتے ہیں، لیکن ہر ایک کا لب لباب یہی ہے کہ اگر جیسے ہم ابن داؤد کی ایک حدیث میں آتے ہیں کہ دو گالی دینے والے کا وبال اس شخص پر ہے جس نے پہلے گالی شروع کی. ٹھیک ہے، اس نے گالی شروع کی تو جو دوسرے نے اس کو ریٹرن کی تو اس پہ اس کا نہیں ہے کیونکہ اس نے اس کا حساب چکایا. ٹھیک ہے، لیکن ہاں اس پہ وبال تب آئے گا جب وہ اپنی حد سے آگے بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پہ ایکویلٹی کا معاملہ کیا ہے. تو اس بات سے اگر ہم اس کو دوبارہ پڑھیں تو یہاں پہ ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بد گوئی پر اپنی زبان کھولے، الا کہ اگر اس پر ظلم کیا جائے تو اس کو حق ہے کہ وہ کھول لے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. مطلب تم نے لاؤڈ بات کی ہے، ہلکی کی، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں، تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ لاؤڈ تم کرو؟ تم دل میں بھی کوچ سکتے ہو، صبر بھی کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے. مظلوم سائمہ ہونے کی سوری، ایک سوال ہے کہ اسی آیا میں آپ نے سمجھا دیا ہے وہ forgive evil ہاں جو ابھی اس میں کے آ رہی ہوں اس اگلا؟ کی طرف اچھا ٹھیک ہے، کہ اب سوری. اس میں پھر آگے یہ ہے نا کہ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہوا ہے کہ تم حق پر ہو کہ تم اس کو پلٹا دو، یہی ہے نا کہ اللہ من ظلم. تو یہاں پہ کہ مظلوم ہونے کی صورت میں تمہیں بالکل حق ہے کہ تم ان کو بات پلٹاؤ، لیکن اب اللہ تعالیٰ انہی مظلوموں کو کہہ رہے لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی کر لو اس شخص کے ساتھ، تم نے اگر اس کے ساتھ دل سے خیر کر لی، چھپا کے خیر کری، یا کم از کم تم نے اس کی برائی کو تم نے درگزر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ بہت ہی معاف کرنے والا اور پوری سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میں کہتے ہیں نا کہ ظالم جو مظلوم کی آہ ہے بے شک وہ کیا کرتی ہے، وہ عرش الہی کو بھی ہلا دیتی ہے، اس کی دعا، اس کی آہ. مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور رکھا ہے مظلوم کی ایک آہ میں اور ایک دعا میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم درگزر سے کام لو. ٹھیک ہے، اس کی برائی کو اچھائی سے مٹاؤ. آپ دیکھیں کتنا ایمفیسائز کیا گیا ہے ہمارے ریلیجن میں درگزر کرنے کو، اور ہم اپنی چھوٹی چھوٹی معاملات میں چھوٹے چھوٹے کیفیت میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈس کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو صلہ رحمی کے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہم بڑے اپنے جو ہوتے ہیں نا جیسے اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے بھائیوں کے بچے ان کے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن جہاں شوہروں کے آتے ہیں رشتے جو ہمارے بلڈ نہیں ہوتے ریلیشن، لیکن ان لاس کے ہم نے اس میں نہیں ہوتے. ساس کے ساتھ ہمارا وہی رویہ، نند کے ساتھ وہی رویہ، اس نے جو 20 سال پہلے ہمارے ساتھ حرکتیں کی ہوتی ہے، وہ بڈھی ہو گئی، اس کے نواز نواسی ہو گئے، ہم اس کے ساتھ وہ گرجز رکھے ہوئے ہوتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو تم کیا کر دو. اور نو ڈاؤٹ کیا ہوگا بہو پہ ظلم، بالکل کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، لیکن اب اس 20 سال کی گرجز کو کیا رکھنا. تو اس میں بھی یہی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ نیکی کو اعلانی اور پوشیدہ اور خاص طور پہ تم درگزر کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب معافی کی قدرت رکھتا ہے، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بتائی قدیرہ کہ وہ سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن تم کیا کرو، تم اس کو معاف کر دو، اگنور کر دو. تو یہاں سے ہمیں اگر ہم اس کانٹیکس میں کرتے ہیں 1400 سال پہلے، تو اس زمانے میں جب منافقین اور یہودی اور نصرانی مومنوں پر بار بار کہتے ہیں نا چھرا گھونپ رہے تھے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی یہی ہدایت تھی. اور بعد میں بھی کیا ہوا کہ جب ہمارے آج کل کے معاملات، اس میں بھی ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم اپنی حد سے نہ گزریں. ٹھیک ہے نا. اچھا اس جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا تو 2-3 اور باتیں آپ دیکھیں گے کہ بہت ایکسپلینیشن میں دی جاتی ہیں. اور ایک یہاں پہ جو میں ایک بات یہاں پہ ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں، اس کی ایکسپلینیشن میں یہ دی جاتی ہے کہ اسپیشلی جب آپ کسی کے پاس مہمان جاتے ہیں نا، جس کو ضیافت کہتے ہیں، مہمان نوازی، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مہمان نوازی جو ہے نا وہ فرضیت کے رتبے میں آتا ہے اور یہ ایک فرض ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے. احادیث میں کافی دفعہ آیا ہے کہ جو شخص کسی کے گھر مہمان رکے اور رات تک رکے، اور اس میزبان نے اس مہمان کی اگر خدمت نہیں کی ہو، تو اس کو حق ہے کہ وہ اس کی برائی کر سکتا ہے. آپ سمجھ رہے بات؟ یہ ہمیں اکثر دفعہ ملتا ہے. یہ ابو داؤد میں ایک اس طرح کا واقعہ آتا ہے کہ جو شخص کسی کے ہاں مہمان بن کر جائے اور میزبان اس کا مہمانی کا حق ادا نہ کرے،
یعنی کہ رات میں اگر وہ مہمانداری ہوتی ہے نا کہ رات میں آپ نے اس کو صحیح سے کھانا دیا ہو, آپ نے صحیح سے اس کو سونے کی جگہ دی ہو جو آپ کی استطاعت میں ہوتا ہے, اور اس نے حق مہمانی ادا نہ کیا, تو اسے جائز ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی میزبان کی شکایت کر سکتا ہے جب تک کہ وہ حق ضیافت یا حق مہمانی ادا نہ کرے. تو اس سلسلے میں بھی ان احادیث کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس وقت, کیونکہ آپ اس وقت مظلوم ہو گئے, آپ نے ایک تو بات ہے نا, آپ کسی کے مہمان گئے تو اس نے آپ کو ایکسیپٹ کیا, یس یو آر مائی گیسٹ, if he accepts you, if you are a guest, then you have the right to get all services from him. یا تو آپ ایکسیپٹ نہ کریں مہمان کو, اگر آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کمفرٹیبل بنائیں, اور اگر آپ وہ نہیں دیتے تو آپ پہ قرض ہو جاتا ہے اس کی مہمانداری کا, یا تو آپ اس وقت ادا کر دیں, اور اگر نہیں کیا تو آپ کے اوپر وہ قرض رہتا ہے. آپ اسی لیے دیکھیں گے کہ ہمارے بزرگ اور ہمارے کلچر میں مہمان کی کتنی قدر کی جاتی ہے, کیونکہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, یہ ہمارا ریلیجن ہے. ہم کہتے ہیں نا کچھ چیزیں ہماری کلچرل انگریوڈ ہوئی ہیں, یہ ہمارا ریلیجن ہمیں کہتا ہے کہ مہمان کی, اور مہمان کے بارے میں بھی لمٹ ہے کہ 3 دن سے زیادہ مہمان نہیں ہوتا, پھر وہ گھر کا بندہ ہو جاتا ہے. اب لوگ جو کرتے ہیں اس کو اسٹریچ کرتے ہیں, وہ سالوں سے جو ہیں وہ مہمان ہی مہمان بنے جا رہے ہوتے ہیں, تو بھائی 3 دن سے اوپر بوجھ کا نہیں, اور یہ حدیث میں ہے. ٹھیک ہے, تو اس بارے میں کہ اگر مہمان نے مہمانداری کا حق نہیں ادا کیا تو اس کو جائز ہے, اگین وہ پھر بہتان نہ باندھے, وہ پھر اس کو اس کے پچھلے اس کے بیٹیوں, رشتہ داروں, پوتے نواسیوں کی برائیاں نہ شروع کر دے. جو بات ہے حق کے ساتھ وہ بول دے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, دیٹس فائن اگر کہنا ہے, لیکن آپ زیادہ نہ کریں. تو اس کانٹیکس میں اس حدیث کو بھی لایا جاتا ہے. اچھا, ایک اور ہمیں بڑی سوری سائمہ, آپ نے کہا کہ وہ اس پہ قرض ہو جاتا ہے, اس کا کیا مطلب کہ جی, قرض اس ہو کا جاتا قرض ہے؟ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے اس کو لوٹانا ہے, کیونکہ اس نے وہ نہیں کیا نا, یا تو بعد میں آئے تو اس کی اور اچھی سے مہمانداری کرے, یا اس سے معذرت کرے, یا اس کو کچھ نہ کچھ ان ریٹرن میں دے, کیونکہ اس کے اوپر تھا نا کہ اس کو ایک میل فیڈ کرتا, اس کو صحیح جگہ دیتا, رائٹ. تو اس نے اپنی وہ چیز, اپنا احکام پورا نہیں کیا, یہ کہنے کی بات ہے. اس کو صحیح, ازالہ ٹھیک ہے. دینا پڑے گا اس کا. اکثر ہمارے بڑے وہ کہتے تھے جب آپ ان کے گھر سے جاتے تھے کہ اگر ہم سے کوئی بالکل کوتاہی ہو گئی ہو یا ہمیں معاف کر دیجیے گا بالکل. جی, نکلتے اگر ہماری اس وقت. میں ضیافت میں, تو ہم یہ سمجھتے تھے کلچر ہے نا ہمارا, یہ ہمارے, لیکن اگر ہم اس کو پڑھیں تو ایک یہ ہماری ریلیجس ٹیچنگ ہے نا. ہاں, تو البتہ یہ کہ ہم نے بہت زیادہ اس کو نا وہ سر پہ بٹھا لیا ہے کہ بس مہمان آئے تو ہل کے پانی بھی نہ پیے, اور اس کی بالکل اینڈ, اور ہم اپنی استطاعت سے بڑھ کے پھر کرنے لگتے ہیں ان کا, وہ تو اگین اس لغو میں ہے اس بات. سوری بس ایک کوشچن کہ اس مہمان میں مطلب رات کا کیوں ذکر کیا ہے کہ رات کو ٹھہرے؟ بہت سارے مہمان آتے ہیں, آپ دن میں آئے کچھ گھنٹے ہو کے چلے گئے, اور اس میں ہے کہ رات کو, اس کا رات میں تو یہ ہوتی ہے نا کہ اگر رات میں ٹھہرے تو پھر آپ کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں نا کہ آپ اس کو جگہ دیں سونے کی, یہ والی بات ہے. اچھا ہاں, جب آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ یو کین اسپینڈ اے نائٹ وتھ می, اب اس کو کونے کباڑے میں تو نہیں سلا سکتے نا. صحیح آپ ٹھیک نے ہے, پھر اگر اس کو ایکسیپٹ کیا دین آپ کے اوپر اس کی مارننگ میل بھی فرض ہو گئی ہے نا, ٹھیک صحیح ہے, تو یہ والی بات کو پورا کیا. صحیح. اور پھر وہ پھر ایکسپیکٹ کرے, اور وہ اس کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو ایک سیوٹیبل پلیس جو آپ کی استطاعت کے مطابق آپ سونے کی دیں گے اور اس کو کھانا دیں گے آپ, یہ والی بات ہے. اور ویسے یہ بات صحیح ہے کہ یہ مشہور ہے کہ جب مہمان جب آتا ہے تو باعث رحمت ہوتا ہے, وہ آپ کے گھر میں خیر و برکت لے کر آتا ہے, اور جب مہمان آپ کے گھر سے رخصت ہوتا ہے تو آپ کے گھر کا جتنا بھی بیماری اور آزاری اور جو بھی پریشانی ہے وہ اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. تو اس لیے ہو مہمان کا سکتا ہے جو ہے مجھے, بہت لیکن یہ زیادہ حدیث کرنا کو چاہیے. یاد نہیں آ رہی اس طرح کی. اچھا, بس میں نے یہ لیکن سنا کہ ابھی ہاں, اچھا صحیح میں نے بھی یہ سنا ہے. ہے نا. بالکل ہاں بالکل ہوگا, لیکن مجھے ابھی جیسے حدیث کو یاد نہیں آ رہی, لیکن ہو سکتا ہے. لیکن جب اتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کی ہے تو مجھے نہیں پتا, میں کوٹ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, صحیح ٹھیک ہے. اسی طرح اب ہم اسی کانٹیکس میں کر رہے ہیں کہ کہاں ظالم اور مظلوم کی ریلیشن شپ پہ ہم بات کر رہے تھے, تو ایک ابو داؤد میں ہمیں ایک اور کانٹیکس میں ایک حدیث ہمیں یہ ملتی ہے کہ کہاں تک کہ آپ آہ و بکا کر سکتے ہیں. ابو داؤد میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے میرے گھر میں رہنا 2 بھر ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا سارا مال و اسباب گھر سے نکال کر باہر بیٹھ جاؤ. پھر اس نے ایسا ہی کیا, اپنا تمام اسباب باہر نکال کر بیٹھ گیا, اور جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا کیا بات ہے, تو اس نے کہا کہ مجھے میرا پڑوسی ستاتا ہے.
تو راہ گزرنے والا اس پڑوسی کو برا بھلا کہتا، تو پڑوسی پھر آیا اور اس نے اس کا حال احوال جب اس کو معلوم ہوا تو اس کے پاس آیا، اس سے معافی مانگی اور کہا چلو اب میں تم کو کبھی ستاؤں گا نہیں. تو اس کانٹیکس میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ کر سکتے ہو، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ کیا کہ میرا پڑوسی جو ہے مجھے ستاتا ہے، اب یہ مظلوم ہے تو یہ بات کہہ سکتا ہے. اور آپ کو انہوں نے کہا بنسبت یہ کہ تم اور بات کرو، انہوں نے یہ ایکشن بتایا. تو ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے اور اس پہ بات ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کتنا اچھا طریقہ انہوں نے بتایا کہ پھر اس طرح آپ کر لیں. تو یہ ہمیں اس طرح کی بھی ایک حدیث ملتی ہے. لیکن اس کی کانٹیکس میں جو ہم اس کا پھر خلاصہ پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگمانی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، مطلب حد سے نہ گزرو نا، تو اللہ تعالیٰ کی صفت یہی ہے کہ وہ بہت ہی معاف کر دینے والا اور حالانکہ سزا دینے پر پوری کی پوری قدرت رکھنے والا ہے. کوئی سوال اس آیت پہ، ان دو آیات پہ؟ کوئی ریفلیکشن پوائنٹس؟ کوئی میرے پاس ایک سوال ہے کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ اپنے خلاف بھی مطلب حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اگر آپ چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں یا رشتہ دار ہوں. تو مطلب ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر آپ غلط کر رہے ہو تو اپنے خلاف بھی کھڑے ہو جاؤ. تو یہاں پہ جب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پہ جو forgive evil مطلب ہے کہ اس اگر آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کر رہا ہے یا آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو کیا اس کا علاج بتایا ہے کہ I'm a little bit confused کہ مطلب ہے کہ اس میں یہ ہے حق پہ کہ آپ کے کھڑے پاس ہو. اللہ تعالیٰ نے جی آپشنز دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا. اگر تو آپ کو پاس کوئی اپریسٹ آپ کو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو بالکل حق ہے آپ بلند آواز میں آواز اٹھائیں، آپ لوگوں کے بعد جا کے در در کھٹکھٹا سکتے ہیں. لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ اپنے اس سے ایکسیڈ مت کرو، ٹھیک ہے. جیسے میں نے وہی بات کی کہ اگر اس نے آپ کو گھر سے نکالا ہے تو آپ یہ واویلا نہ کرو کہ اس نے آپ کو ملک سے نکال دیا، یا اس نے آپ کی اگر ایک چیز چرائی، اگر آپ نے اس کے نوکری کے آپ کو پیسے نہیں دیے تو یہ نہ کرو کہ میرے پورے گھر کے بھی پیسے نہیں دیے. مطلب ڈونٹ ایگزیجریٹ، ایک بات ایگزیجریٹ نہیں کیا جائے، جو حق ہے وہ کیا جائے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ کچھ ہوتے ہیں سرکمسٹانسز میں کہ آپ اس چیز کو آپ کیا کریں کہ آپ اس کو معاف بھی کر دیجئے یا آپ اس کو اچھی چیز سے رد کریے. وہ آپ پہ بار بار ظلم کر رہے، آپ کو کھانا نہیں دے رہا، آپ اس کو کھانا دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو 3-4 اسٹریٹجیز بتائیے اور یہ بتائیے بہتر ہے تمہارے لیے، مطلب دس از الاؤڈ، مطلب ایک ریکمینڈیڈ ہوتا ہے نا آپ کی، تو یہ چیز ہے دس از آلسو الاؤڈ بٹ دس از موسٹ ریکمینڈیڈ ایکٹ. تو سیکنڈ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ریکمینڈیشن دے دی ہے، مگر دوسرے میں آپ کو آپشن دیا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ لیکن دیکھا جائے تو ہم لوگوں میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ کوئی اتنی زیادتی کرے اور پھر بھی ہم اس کے ساتھ اتنے اچھے ہوں. مطلب ہر ایک کا وہ ہوتا ہے نا کہ مطلب انسان میں بہت کم ظرف ہے ان چیزوں کا، ایک دفعہ کر لے گا 2 دفعہ کر لے گا، لیکن ریپیٹڈلی ہو تو پھر میرا نکال کے اتنا ظرف ہوتا ہے کہ آپ لیکن وہی نا، اتنا اسی لیے اچھا اللہ تعالیٰ کرو. ہماری کیفیت کو جانتے ہیں نا، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے بول دیا تمہیں اجازت ہے تم اونچی آواز میں بولو. مطلب ویسے تو اخلاقیات میں نہیں ہے کہ تم گالی دو، بد زبانی کرو، ٹھیک ہے، جو ہے وہ اونچی اونچی آواز میں بات کرو. کس کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا؟ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو دیا. تمہیں حق ہے بولو اونچی آواز میں، بولو، یل کرنا ہے کرو، لیکن اپنی لمٹ سے ایگزیجریٹ نہ کرو، ٹھیک ہے. مطلب ویسے تو اخلاقی میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ گالی دینا بری بات ہے، بیٹھے بیٹھے آپ پہ دورہ پڑ رہا ہے آپ گالی دے رہے ہیں، غلط بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے ظلم کیا تو آپ دیں گالی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اخلاقیات کا سبق کیا دے دیا ہے کہ تم بہتر ہے کہ تم ظاہر و باطن میں مطلب کھلے مطلب خفیہ اور اللہ لنن بھلائی کیے جاؤ. مطلب مومن کو اللہ تعالیٰ نے کیا بول دیا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ بولا ہے، ایسا شجر بولا ہے جو کہ کبھی پائن کون ٹری ہوتی ہے نا، سدا بہار، ہمیں یہ کہا ہے. تو سدا، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو اچھا کرے نا آپ اس کے ساتھ لازمی اچھا کریں.
بات اصل میں ہے کہ جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے مومن کو یہ بولا تھا, اللہ تعالیٰ نے اگر مومن نہیں بن سکتے تو ایٹ لیسٹ انسان بن جاؤ اور انسان کہہ کے لیول پہ کام کر لو. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. تو یہ جو سیکنڈ آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریکمینڈیڈ ایکشن کیا ہے, کہ بہتر یہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ظاہر اور باطن میں بھلائی کیے جاؤ اور کم از کم برائی کو کیا کر دو, درگزر کر دو, اگنور اٹ. تو سعدیہ کچھ are you able to make sense? it does make sense, except maybe in the extreme cases, like جیسے آپ وہ نیبر کی بات کر رہے ہیں, مطلب اس میں تو it makes sense, یا جیسے مہمان نوازی میں. مگر میں سوچ رہی تھی کہ جو ایکسیسو ہوتا ہے, جیسے آپ کسی کا کوئی مرڈر کر دے یا کسی کا کوئی مطلب ہے کہ ہاں, تو جیسے مرڈر ہوتا ہے تو اس میں لوگ نہیں اس آتے, میں بھی بالکل الاؤڈ ہے کہ جی آپ پٹیشنز کریں, آپ جائیں آؤ بکا کریں, لوگ بالکل جاتے ہیں ٹی وی پہ ایڈ دیتے ہیں کہ جی اشتہاری مجرم ہے, یہ تو یہ سب الاؤ ہے نا کرنا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا, اس میں کوئی حق نہیں. اب جو فریادیں ہوتی ہیں آپ رپورٹرز کے پاس جاتے ہیں, نیوز پیپر پہ جاتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, آپ زور زور سے بولتے ہیں, آپ نعرے لگاتے ہیں, اس پہ منع نہیں ہے. لیکن جہاں آپ نے اس پہ بہتان باندھنا شروع کر دیا, اس کی فیملی پہ گالیاں دینا شروع کر دیا, اس کے بچوں کو پکڑنا شروع کر دیا, اور اس کے پورے کنبے کو, وہ تو فرار ہوا ہوا ہے لیکن آپ نے اس کے پورے کنبے کو رگیڑ دیا, تو یہاں یہ زیادتی ہے. right, so the punishment should fit the crime basically. تو یہ اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ ہمارے نیچر کو جانتا تھا اللہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں جزاک اللہ خیر بتا دی. اسے نو ڈاؤٹ عروسہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اٹس ویری ہارڈ, اسپیشلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری اور خفیہ طور پہ بس اچھا ہی اچھا کیا جاؤ. تو وہی والی بات ہے سورہ ابراہیم میں اللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو جو ہے شجر طیبہ, اور جو کہتے ہیں کہ جس پہ کوئی بھی خزاں نہیں آتی, تو ایسا ہمیں شجر کہا ہے. تو یہی ہم سے اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن ہے. صحیح بات ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک اور ہمارا کانسیپٹ کو ریوائیو کر رہے ہیں کہ ان الذین یکفرون, کہ بے شک وہ لوگ جو کہ انکار کر دیتے ہیں, جھٹلا دیتے ہیں, منع کر دیتے ہیں, کفر کر دیتے ہیں باللہ, اللہ کا, و رسول ہی, اور اس کے رسولوں کا, وہ یریدون, اور وہ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان یہ کہ یفرقو, کہ کیا کیا جائے, تفریق کی جائے, بین اللہ و رسولی, اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان. مطلب جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں, مطلب ان کو جانتے نہیں. اور کفر کا ورڈ ہم نے بار بار جو ہے نا وہ پڑھا ہے. کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. جب آپ کوئی چیز چھپا دیتے ہیں, کفرہ کے لٹرلی معنی ہوتے ہیں کہ بیج کو, کسان نے بیج کو کیا کیا, زمین میں چھپا دیا. تو اس نے کیا کیا, مطلب اس فیکٹس کو نہ ماننا, فیکٹس کو اگنور کر دینا, جھٹلانوں کے معنوں میں آتا ہے, اور ایکچولی ناشکری, ناقدری کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں. تو یہاں پہ کیا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی کلیئرلی کی ہے کہ جو ایک نبی کو بھی نہیں مانتا نا, وہ سارے نبیوں کو نہیں مانتا. یہ جنرل رول ہے کہ جیسے اب ہمیں یہ ٹیچنگ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی ہمیں بھیجے, 1,24,000, رائٹ, بائی دا کاؤنٹ. سنس آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہیں وہ کتنے پیغمبر, ان کو ملا کے 1,24,000, رائٹ. اور بائی نیم 25 پروفٹس کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے قرآن شریف میں. اور ہمیں کچھ اسرائیلی روایات سے, بائبل سے اور گاسپل سے, اور اس سے ہمیں کچھ نبیوں کے نام وہاں سے ملتے ہیں جو کہ ہم ان بھی بلیو کرتے ہیں کہ وہ ہیں. جیسے ہمیں نام ملتا ہے سیمیول کا, ٹھیک ہے نا, اور بھی بہت سے ڈینیل, سیمیول, ان کے نام ملتے ہیں بائبل سے. تو ہمارا یہ یقین ہے کہ ایز لانگ ایز ان کے بارے میں جو چیزیں ہیں جو ہمارے ریلیجن سے مطابق ملتی ہے ہم مانیں گے, اور جو چیزیں ہمارے ریلیجن سے نہیں ملتی ہم نبیوں, کیونکہ سارے نبیوں کا معصوم مانتے ہیں, ان کے خلاف کوئی باتیں تو ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے, رائٹ. تو یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر, تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے جو بدھا ہو گیا یا رام ہو گیا ہندوؤں کے, وہ بھی ایک نبی تھے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے وہ نبی ہوں, ہمارے علم میں نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیں نام سے نہیں بتایا گیا. لیکن یہ جس طرح کی ٹیچنگ, جیسے وہ رام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس طرح کی ٹیچنگ ہے, لیکن یہ ایک اللہ کا نبی اس طرح کی ٹیچنگ نہیں کر سکتا,
تو ہم ان کو برا بھی نہیں کہتے، لیکن ہم پھر ان کو نبی اس لیے نہیں مانتے کہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ٹیچنگ تو ہمارے بارے میں یا تو ہم خاموش رہیں یا تو کوئی ہم برائی نہ کرے. تو یہاں بھی یہ بات کی جا رہی ہے جو کہ 25 نبی بائی نیم مینشنڈ ہیں قرآن شریف میں، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر تو کوئی شخص ان 24 نبیوں کو مانتا ہے اور ایک نبی کو نہیں مانتا تو وہ بھی کافر ہے، اور جو 15 کو مانتا ہے 15 کو نہیں مانتا تو وہ بھی کافر ہے. تو سارے نبیوں کو ہم نے ماننا ہے. جیسے اگر لے لیجئے یہودیوں کو، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب کو مانتے ہیں. نصرانیوں کو لے لیجئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب نبیوں کو مانتے ہیں فرام آدم سے لے کر، ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو لوگ ہیں جو حضرت یونس کے ہیں، وہ جو یوشا سامریز جن کو ہم کہتے ہیں، آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ حضرت یوشا کے بعد موسیٰ کو مانتے ہیں، یوشا کے بعد اس کے بعد کسی کو نہیں مانتے وہ. تو اس سے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. تو اس میں ہمارا کہنے کا مطلب ہے جو ایک نبی کو نہیں مانے گا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ پھر اللہ کا بھی مطلب وہ منکر ہے سارے نبیوں کو. تو یہاں پہ ایک بہت کانسیپٹ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، ایک کو مانیں اور ایک کو نہ مانیں. پھر اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ یقولون، اور وہ ساتھ ساتھ میں یہ کہتے ہیں، کیا اب ان کا کانسیپٹ سمجھیں، ذہن سمجھیں ان کا، اور ابھی بھی یہ ذہنیت ہے. نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، ببعدن، بعض پر، مطلب سب پر نہیں، بعض چھوٹے چھوٹے کیٹیگریز پر ہم ایمان لاتے ہیں. وہ نکفر، اور ہم انکار کرتے ہیں ببعد، بات کا مطلب ہم سب کو نہیں مانیں گے. اگر ہم موسیٰ کو مانتے ہیں تو ہم عیسیٰ اور محمد کو نہیں مانیں گے. سو وہ یقولون، ان کا انداز دیکھیں، انداز بیاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس انداز بیاں کی نفی کرتا ہے اور ہمیں چاہتا ہے مسلمانوں کو کہ ہم یہ لینگویج، یہ ووکیبلری اور یہ سوچ نہ رکھیں. وہ یقولون، اور کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، ببعد، بعض پر، ونکفر، اور ہم کفر کرتے ہیں، ہم جھٹلاتے ہیں، ببعد، بعض کا. وہ یریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ یتخذو، وہ بنا لیں، بین ذالک سبیلا، ان لوگوں کے درمیان راہ نکالیں. یعنی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ وہ درمیان کی راہ نکالیں. مطلب وہ گرے زون سے نا، پتلی گلی سے نکل جائیں کہ ایک کو تفریق کر لیں، اس کو یہ بولیں اچھا ہم اس نبی کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس نے کیا کیا تھا، اس نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی وہ کی تھی، ہم نہیں مانتے. اس نے کیا کیا تھا، جیسے ہم آپ شروع میں اگر بائبل کا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ایسی بےہودہ باتیں کی ہیں، تو کچھ آرتھوڈاکس ہیں وہ کہتے ہیں ہم لاٹ کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، کچھ جو ہیں اگر آپ بائبل کے قصوں میں جائیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام ہے، ان کے بارے میں آپ کو جو ساؤنڈز میں ملے گا کہ انہوں نے بہت عورتوں سے، خوبصورت عورتوں سے شادی کی ہوئی ہے. اور کیا ہوتا ہے پھر آگے جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام کی کوئی بیوی تھی اور ان کے ساتھ ان کا تھا. تو اکثر جو آرتھوڈاکس ہیں وہ کہیں گے ہم داؤد علیہ السلام اس وقت تک مانیں گے جب تک کہ اس نے جالوت کے ساتھ لڑا تھا، اور اس کے بعد سے ہم نہیں مانتے کیونکہ وہ منکر ہو گیا تھا. اس طرح کی بہت سٹوریز آپ کو بائبل میں ملیں گی، ٹھیک ہے. تو ایک پیریڈ وہ نبیوں کا مانتے ہیں اور ایک پیریڈ وہ نہیں مانیں گے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں کرو کہ تم بیچ کی راہ نکال لو، یا اس طرح کرو کہ ہم اس کو مانتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. جہاں تک کہ ہم جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک مانیں گے جب تک کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے، اور ہم اس وقت مانیں گے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسے ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں وہ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس عیسیٰ کو نہیں مانتے جن کو وہ مانتے ہیں، ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جو ہمارا عیسیٰ ہے. یہ ہمارے قبیلوں میں اور اس میں اس طرح کی بات بہت کی جاتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ صرف یہ بتا رہے ہیں جو ہر ایک نبی کو جو نہیں مانتا وہ اللہ کے نزدیک تمام نبیوں کا منکر ہے. یہ کانسیپٹ ہمیں دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی کو مانتا ہے تو وہ بھی منکر ہے. تو ایک ہمارا اللہ تعالیٰ کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کر رہا ہے کہ معلوم ہو جانا چاہیے ایک نبی کا انکاری سب نبیوں کا انکاری ہے، اور ایڈ آن نبی جس کا اللہ تعالیٰ نے نہیں ذکر کیا اس کو ماننے والا بھی سب کا انکاری ہے. اولئک هم الکافرون حقا. اگین ایمفیسس آپ دیکھیں کہ یہ کیونکہ اس بات کو اس لیے ضروری تھا، اس کانسیپٹ کو آپ کہیں گے بار بار کیوں کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے اس دنیا میں تو آپ زوالی شخص تھے، آپ کا زوال آنا تھا. زوال ان سینس یہ نہیں کہ آپ کی ٹیچنگز کو زوال ہونا تھا. آپ ایک بشر تھے، آپ مورٹل تھے، آپ کو موت آنی تھی.
تو ایک مائنڈ بنانا جا رہا ہے مسلمانوں کا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کی طرح نہ رہیں کہ جو ہمیشہ سے قائم ہے، کہ وہ ہمیشہ سے موجود ہیں، یا وہ آئیں گے، یا وہ کبھی مرے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یا وہ مر گئے ہیں تو اللہ کا بیٹا مر گیا. تو یہ کانسیپٹ ہمیں اس سے ہمیں خارج کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد اگر کوئی نبی آیا بھی تو ہم نے اس کو نہیں مانا. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ردا وارز سٹارٹ ہوئی ہیں، اور اس میں جو ردا وارز ان کو کہتے ہیں کہ 3 اور 4 وارز ہوئی ہیں ایک سال کے اندر، 4-5 جگہ پہ ردا وارز ہوئی ہیں. اس میں ایک مین کانسیپٹ یہ تھا کہ کسی نے بھی اگر بیسک پلر آف اسلام کو رد کیا، اور اس میں یہ تھا کہ وہ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو اس کے خلاف آپ نے ان کا لقب دے دیا، وہ مرتد ہیں. ساتھ میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمہ بن خذاب آ گیا تھا، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ ظاہر کیا، اس کو بھی مرتد، اس کے قبیلے کو بھی مرتد کر دیا گیا. اور یہ کب ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے فوراً بعد، ودن 6 months، رائٹ. تو مسلمانوں نے اور صحابہ اکرام نے اتنا ریپڈ ججمنٹ کیسے لیا؟ ان کی کانسیپٹس کلین تھے. ہم بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ بل پاس ہو رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ابھی بھی آپ دیکھ لیں پاکستان میں جو مین کانسیپٹ ہے کہ خاتم النبیین کے سلسلے میں سالوں سال سے ایک وہ چلے جا رہے، کبھی بل پاس ہوتا ہے، کبھی بل پاس نہیں ہوتا، کبھی ان کو خارج کر دیا جاتا ہے، کبھی وہ پاسپورٹ میں ڈکلیریشن کرا رہے ہوتے ہیں. مطلب کوئی حتمی بات ہی نہیں بنتی. آپ یہ دیکھیں ودن 6 months ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک موومنٹ آئی جس نے ہلا دیا. اینڈ حضرت ابو بکر ٹک اے فرم اسٹیپ. وائی؟ کانسیپٹس ور کلیئر. سارے صحابہ کے کلیئر تھے کانسیپٹ کہ کوئی بھی آئے گا جو کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ منکر اسلام ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس بات کو ڈرل کیا جا رہا ہے کہ اولئک هم الکافرون حقا، کہ تم یقین مانو یہی اصل کافر ہیں جو کہ نبیوں کا انکار کرتے ہیں. وہ آتدنا، آپ دیکھیں کانسیپٹس اگر خراب ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وہ آتدنا، اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا کافروں کے لیے عذاب المہینہ، بہت ہی ذلت آمیز عذاب. تو اس میں جو ہمیں جو مین، اور یہ اس وقت اس لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ہم جس وقت میں ہم ٹریول کر رہے ہیں، یہ بات ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ 2 بڑے فتنے جو ابھی آئے نہیں، آنے والے، ایک تو دجال کا فتنہ، اس میں کیا ہونا ہے کہ وہ شخص نبوت کو تو دعویٰ نہیں کرے گا، لیکن وہ کیا کرے گا کہ میں اللہ ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ کانسیپٹ ہمیں اپنے بچوں میں ڈرل کرنا ہے کہ کوئی اگر آ جائے اور یہ تم سے بولے کہ میں اللہ ہوں، چاہے وہ جنت کو جہنم بنا دے، یا بارش لا دے، یا مروموں کو زندہ کر دے، ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، ہم نہیں کر سکتے. تو ابھی سے ہم نے یہ بات اپنے بچوں کو بتانی ہے. اور اس کے دجال کے بارے میں کیا ہے کہ وہ آئے گا، وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں خدا ہوں، کہیں گے ہم تو نہیں مانتے تم خدا. وہ کہیں گے اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تم مان لو گے میں خدا ہوں؟ اور وہ کیا کرے گا؟ وہ ماں باپ کو ان کی قبروں سے اٹھاڑ دے گا. اور اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اس کے جن ہوں گے جو ماں باپ کی شکل میں ظاہر. اب وہ سامنے، کیونکہ اس بچے کا کانسیپٹ یا بلیف کلیئر نہیں ہے، وہ مانے گا ہاں بھائی وہ تو تم نے میرے ماں باپ کو زندہ کر لیا، تم تو اللہ ہی ہو. لیکن ہم نے کیا اپنے بچوں کو یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی جسمانی فارم میں سامنے نہیں آئے گا. اب ہمیں یہ بات اس لیے عجیب لگتی ہے کیونکہ ہم اس طرح ریز ہوئے وتھ گڈ عقائد، بلیوز، تو ہمیں یہ بات نہیں لگتی. لیکن کیا ہمارے بچوں میں یہ بات ڈرلڈ ہے؟ مطلب ہم نے جب مائگریٹ کیا تھا ویسٹرن کنٹری میں، الحمدللہ ہمارے عقیدے بہت اچھے تھے. ہم نے ٹھیک ہے 5-6 سال تک قرآن نہیں پڑھا، ہم قرآن سے جدا رہے، لیکن ہمارے اندر جو سیڈ تھا وہ ہمارے اندر تھا کہ آپ اب قرآن پڑھیں تو آپ کو بچپن کی باتیں، اپنے امی ابو نانا نانی کی باتیں یاد آ رہی کہ ہاں یہ ہم نے پڑھا تھا. لیکن کیا یہ ٹیچنگز ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں؟ ہم نہیں دے رہے نا، یہی تو پرابلم ہے. اسی لیے آپ جب یہ قرآن پڑھیں گے، بیچ بیچ میں اخلاقیات کی بات میں اللہ تعالیٰ جو کریڈ سسٹم اینڈ بلیف ڈال دیتا ہے وہ اسی لیے ڈال رہا ہے. تو یہ بلیف سسٹم اینڈ کریڈ کو بڑا مضبوط کرنے کی ضرورت اسپیشلی اس جنریشن کے لیے، کیونکہ دے ڈونٹ ہیو دا سیڈ جو ہمارے پیرنٹس نے ہمارے اندر ڈال دیا تھا. پھر ایک اور بات، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. اب یہ تو وہ لوگ تھے نا جو کفرو کر رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے کہ ہم ان کے درمیان کوئی راستہ نکال لیں گے، یہ نبی نے اگر اچھا کام کیا تو یہ ہمارا نبی، اس نے ایسا کام کر دیا یہ ہمارے نبی نے. لیکن جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، وہ رسول ہی، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. ولم، اور نہیں، ہرگز نہیں، یفرقو، وہ تفریق کرتے، بین احد منہم، کسی بھی نبیوں میں وہ تفریق نہیں کرتے. جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے 1,24,000 نبی ہیں، وہ نبی ہی ہیں.
ٹھیک ہے. اور وہ جو لوگ جو اللہ تعالیٰ پر تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے. اولئک سوف یؤتیہم، اور یہی کانسیپٹ کو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دی، اللہ تعالیٰ نے جو ان کی کیریکٹرسٹک دے دی، ہم نے اس پہ اس کو مان لیا، تو اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، وہ لوگ جو ایمان لاتے. سوف ان قریب یؤتیہم، ہم ان کو بہت اجر دیں، اجورہم، ان کو پورا کا پورا اجر دے دیں گے، ان کی پوری کمائی ان کو ادا کر دیں گے. وَقَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. تو اس وقت اگین دو کانسیپٹس بہت ضروری ہیں ہمیں بھی سمجھنے کے لیے، ہمارے بچوں کی. ایک ہے کانسیپٹ تفریق کا کانسیپٹ، اور ایک ہے کانسیپٹ تفضیل کا. تفریق اینڈ تفضیل. تفریق یہ ہوتی ہے کہ ڈسٹنگوش کرنا، کہ ایک نبی دوسرے نبی سے اچھا ہے، ٹھیک ہے. یہ مسلمانوں کے لیے قطعی منع ہے. جو اگر نبیوں کے درمیان تفریق کرے وہ منکر ہے. ہم بولیں جی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سب سے بہتر ہیں، نو ڈاؤٹ وہ سب سے بہتر ہیں، اور ہم دوسرے نبیوں کو نہیں مانتے. یہ تفریق ہے. مطلب یہ ایک نبی معصوم ہے، دوسرا نبی معصوم نہیں ہے، مطلب یہ ہوتی ہے تفریق. ٹھیک ہے. اب جو تفضیل ہے وہ برتری. اب یہ ہم نہیں کہیں گے کہ ہمارا نبی برتری، یہ اللہ تعالیٰ کہے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو، اس نبی کی بات کو کوٹ کرتے ہیں. ہم اپنی طرف سے نہیں بنائیں گے کہ جی اس نبی نے یہ کام کیا تو یہ اب یہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی بتائے گا تو تفضیل اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ جو ہمارا جز 30 تھرڈ جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لینگویج میں کیا ہو رہا ہے؟ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. یہی وہ رسول ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی بعض پر بعض سے. تو تفضیل کی اتھارٹی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا کہ میں نے بعض نبیوں کو نو ڈاؤٹ ایک نبی پہ تفضیل ہے. جیسے ایک نبی کو کیا کیا؟ کلم اللہ، کہ ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. دوسرے کی اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ بروح القدس سے مدد کی. ایک کو آپ نے کیا بنایا؟ سرکار دو عالم بنایا، دونوں جہاں کا لیڈر بنایا، خاتم نبی بنایا. ایک کو آپ نے جمال دیا، ایک کو آپ نے کل پورے دنیا کا صبر دے دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی تفضیل ہے. جو اللہ تعالیٰ کے ایک کو آپ نے اپنا دوست بنا دیا. ہم یہ تفضیل نہیں کریں گے، ہم نہیں کر سکتے، اور ہمیں منع کیا گیا ہے تفریق سے. تو یہ دو کانسیپٹس کو ہمیں یہ بہت کلیئرلی سمجھنا چاہیے. تو ان لوگوں کے لیے جو اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں، عقیدے کو مضبوط بنائے ہوئے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، پورا اجر دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ایک اور بات یاد دہانی کرانی تھی. آپ لوگوں کو سب پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے نا، ہم لوگ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات پڑھتے ہیں اور ہر رات پڑھتے ہیں نا. اس کے بارے میں کیا ہے کہ جو سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیات پڑھے وہ پوری رات کے لیے کفایت کر جاتی ہیں اس کو. تو اس میں ہم بار بار کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کوئی خاص بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایمفیسائز کراتا ہے کہ رات میں یہ پڑھو. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ. سیم آیت جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، والذین آمنوا باللہ و رسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم. یہ بہت 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 امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے. اینی کویسچنز؟ یہ جو آپ نے سائمہ بات کی ہے نا تفریق اور تفضیل کی، تو یہ کہاں پہ آتی ہے بات؟ مطلب ہے کہ where does it come up that we become people become confused? like یہ جو 2 لفظ ہیں یہ کہاں سے مطلب ہے؟ just if you can give a little bit of background. یہ کوئی کچھ کہہ رہا تھا؟ مطلب ہم ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں نارمل سینس میں. اگر ہم نہیں کرتے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم یہ ایسے کرتے ہیں نا کہ ہم ایک رسول کو دوسرے رسول پہ اتنا ہم ہیوی کر کے ہم دوسرے رسول کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے. یہ والی بات ہے نا. تو اس کو منع کیا گیا کیونکہ جو اتھارٹی، جو باؤنٹی دی گئی ہے، وہ ہم باؤنٹی نہیں دیتے، وہ اللہ تعالیٰ باؤنٹی دیتا ہے. یہ والی بات ہے. دراصل میں پوچھ اس لیے رہی تھی کہ دیکھیں مطلب ایز مسلمس ہم
اکثر مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات کرتے ہیں نا، جب ہم مطلب ہے کہ جب ڈسکشن ہوتی ہے یا ہم ان کی مطلب سننا اور حدیث کی بات کرتے ہیں، اور ایون ہم یقین کرتے ہیں باقی سارے پیغمبروں پہ، مگر ان کی ہم اتنی بات نہیں کرتے، جیسے ایک آرڈنری مطلب جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہیں یا ان کی. تو is it important to bring up the other prophets as نو well? یہ بات نہیں ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا ایک بات، اٹس اباؤٹ آپ کے ذہن میں کیا ہے. اگر آپ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور دوسرے نبیوں کو آپ نے بالکل خدا نہ خاصا پاؤں کی جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، وہ بات آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، دوسرے نبی کو عیسیٰ موسیٰ کا نام لے کے علیہ السلام نہیں کہہ رہے، یہ والی بات ہے نا. تو اس پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نبی ہی جو ہے وہ نیک ہے اور ان نبیوں نے گناہ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے بہت غلطی بھی کی، مطلب یہ والی بات نا. ٹھیک ہے، وہ تو نو ڈاؤٹ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے. جیسے ابھی میں صرف ایک ایگزامپل جب آپ کہہ رہی ہیں نا، میں نے خود ٹی وی پہ آئی ڈونٹ نو کیا تھا، میں نے خود آئی ہیو وٹنس کہ لوگ جیسے ابھی آپ نے، ہم مطلب جس کلچر سے میں آئی ہوں، ہم نے کبھی مطلب جب تک میں بڑی ہوئی ہوں ہم نے کبھی عیسیٰ رسول اللہ نہیں سنا. I didn't with the culture I came from. لیکن جب میں یہاں پہ دیکھتی ہوں ایون ریورٹڈ مسلمس کو، جب وہ کلمہ شہادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو امفسائز کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اینڈ عیسیٰ رسول اللہ. وہ کراتے ہیں کہ وہ کرسچن کو یہ بات رہے کہ اب اس پہ ایک میں نے کلپ سنی کہ ایک بندے نے بولا میں نہیں پڑھوں گا عیسیٰ رسول اللہ. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ کہاں سے ہو گیا عیسیٰ نیور، لیکن عیسیٰ از اے رسول اللہ رائٹ. لیکن کیونکہ ہمارا کانسیپٹ صرف رسول اللہ ہی از ڈیفائنڈ ایز محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم دوسرے نبیوں کو رسول اللہ نہیں کہتے، جبکہ رسول اللہ از عیسیٰ ٹو. صرف میں اس بات پہ کہہ رہی ہوں، تو میں اس شاید وہ میرے بیک گراؤنڈ میں تھی کہ میں وہ بات کہہ رہی ہوں، تو اس سینس میں کہہ رہی ہوں. اچھا، جزاک اللہ خیر. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہاں ہمارے کلچر میں ماشاءاللہ جب بھی ہم نبیوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں، ہم بچپن میں ہمیں کس طرح اردو کی کتاب میں تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یعقوب علیہ السلام، ہم نے اپنے بچوں کو سکھائی ہے نا یہ بات. تو یہ کیا ہے، یہ ہے نا کہ ہم تفریق نہیں کر رہے نا، حضرت یعقوب، حضرت ایوب، حضرت یونس، اور ساتھ میں عین لگا ہوتا تھا علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کلچر بتایا. ہم کبھی اردو میں، مجھے یاد ہے ہماری اردو ٹیچر مارکس کاٹ لیتی اگر ہم تھوڑا سا عین نہیں بنایا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہم نے یہ سکھایا ہے، یہ آداب ہے ہمارے کہ ہم نے تفریق نہیں کرنی. اگر نبیوں کے نام آئے تو ہم نے علیہ السلام کہنا ہے، ان کا نام عزت سے رہنا ہے. ہم یہ نہیں بولیں گے جس طرح کرسچنز بولتے ہیں کہ ایون اپنے ان کا تو نام جیزس کہیں گے، لیکن جب موزز اور ان کا آئے گا تو بہت بے دردی سے نام لیتے ہیں. تو یہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ہم اس طرح کریں. نہیں، صحیح ہے، بالکل صحیح. الحمدللہ. کسی اور نے کوئی بات ایڈ کرنی ہے؟ مجھے یہ سمجھ آیا کہ جیسے باقی نبیوں کا رسپیکٹ کرنا ضروری ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان نبیوں کے ریلیجنس کی پریچنگ کریں یا ہم ان نبیوں کا زیادہ ذکر کریں. ذکر نہ کرو، ذکر اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں. But when it comes to the respect, then ہم اس میں ڈفرینشیٹ نہ کریں کہ جی یہ زیادہ افضل نبی ہیں، اور یہ مطلب ان سب کی رسپیکٹ ہمارے دل میں ایک جیسی ہونی چاہیے، لیکن ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں، تو اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. بالکل. تو وہی والی بات ہے کہ جو تفضیل کا کانسیپٹ ہے یا فضل کا کانسیپٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے نا. ہم نہیں کہہ سکتے اپنی طرح سے بنا کے یہ نبی افضل ہے. ہم جب ایک نبی کو ایک سے افضل کہتے ہیں تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. لیکن اب ہم یہ بولیں کہ موسیٰ، اب ہم ایک نبی کا تو ہمیں پتہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ ہر ایک نبیوں پہ افضل ہیں، لیکن اب ہم ان کو نکال کے ہم 1,24,000 کو کمپیئر کریں اور ہم بولیں کہ اچھا حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم سے بہتر تھے، یا ہم کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اچھا وہ جو تھے نا 3rd لیول پہ تھے تو وہ 5th لیول پہ تھے تو وہ بہتر ہوئے. بھائی اللہ تعالیٰ نے جس کو جس لیول پہ رکھا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا، آپ اس کو کیوں اینالائز کر رہے ہیں؟
تو یہ اللہ تعالیٰ کا ڈپارٹمنٹ ہے, لیٹ اٹ بی وتھ ہم, آپ تبدیل کے کام مت کیجیے. یہ بات ہے. صحیح بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ گئی. جزاک اللہ. دیکھیے پتہ ہے یہ ہم لوگوں کو شاید یہ بات بہت لگے کہ میں اتنی امفیسائز میں کیوں جاؤں. اللہ کا شکر ہے ہمارے کانسیپٹ بہت اچھے ہیں جہاں سے ہم لوگوں نے, کیونکہ ہماری اسلامک ایجوکیشنز یا ہم لوگوں نے پاکستان میں پڑھا ہے, لیکن یہ اس بات کو میں صرف فائز کریں کہ ہمارے بچوں میں یہ بات نہیں ہے, تو ہمیں تھوڑا سا ان کے کانٹیکس میں کرنا پڑے گا کیونکہ وہ اس مائنڈ سیٹ سے نہیں آ رہے. جی لیکن سوری فار انٹرپشن سائمہ, یہ بہت اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ بھی بہت مساجد ہیں اور کچھ ایسے ادارے ہیں جہاں پہ بچوں کو کانسیپٹس بہت اچھے طریقے سے بتائے جاتے ہیں. ہمارے گھر کے قریب ایک مسجد ہے, مسجد الفاروق, تو وہاں میرا بیٹا جاتا ہوتا تھا کووڈ سے پہلے. تو مجھے بہت میں امپریس ہوا اس بات پر کہ وہ بڑا اچھا بتاتے ہیں اور بڑے اچھے کانسیپٹس بٹھاتے ہیں. تو یعنی ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے, اور ظاہر ہے الحمدللہ میرے اور فرینڈس بھی اپنے بچے بھیجتے ہیں, لیکن جس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مطلب شکر ہے ہم لوگوں میں وہ اتنا گٹس نہیں ہے جیسے ہمارے پیرنٹس میں ہوتا تھا. جیسے ہمارے پیرنٹس ہمیں نا نامعلوم طریقے سے بھی وہ ہمارے دماغ میں باتیں انسٹل کی جاتی تھیں, جیسے یہ نہیں کہ پراپر لیکچرز بٹھا کے دیے جاتے تھے. لیکن یہاں پر نہ ہم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ایسے وہ فالو کر سکیں جو ہمارے پیرنٹس نے کیا. لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو اس طرح کے اداروں میں بھیجیں اور ایسے مسجدوں میں جائیں بچے ایون ونس اے ویک, تو وہ بھی میرا خیال ہے بڑا ہیلپ کرتا ہے. میرا خیال ہے زبیدہ, لیکن زبیدہ یہ بات بھی ہے, دیکھیے وہ والا ماحول جس ماحول سے ہم آئے ہیں اور یہاں کا ملک بالکل ڈفرینٹ ہے. بقول آپ کے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, ہم دے نہیں سکتے, لیکن ہم جب چھوٹے تھے 5 وقت کی مسجد کی آواز آ رہی ہے, روزہ ہے, جب رمضان آیا تو تمام مسلمان جا رہے ہیں, مطلب ایک ماحول بنتا تھا. یہاں تو ہم جس کنٹری کے اندر ہیں, تو جن جگہوں کی آپ بات کر رہی ہیں جیسے مسجد فاروق وغیرہ, یہ بہت زیادہ چیزیں نہیں ہے, اتنی زیادہ نہیں ہے یہ ایسی جگہیں فیسلٹیز جہاں زیادہ سے زیادہ بچے جا سکیں. بہت تھوڑی جگہیں ہیں, میرا خیال ہے وہ زیادہ کانسنٹریٹڈ ہے مسز ساگا سائٹ کے اوپر, لیکن آپ تھوڑا سا ادھر موو ہوئیں تو یہ ایسی جگہیں یہاں پہ اتنی نہیں ہیں. تو یہ کمپیریزن بڑا مشکل ہے ہمارے بچوں کے لیے, واقعی ٹف ہے ادھر, کہ اس والے ماحول جو ہم نے دیکھا وہ بہت ڈفرینٹ تھا. ہم جس ماحول میں پلے بڑھے وہ بالکل ڈفرینٹ تھا. بے شک ہمارے ماں باپ نے ہماری اتنی زیادہ وہ نہیں کری نا, مطلب تربیت اس کے اندر, لیکن ہم نے خود اپنے ماحول سے, اپنے آس پاس کی چیزوں سے, اپنے ماں باپ کو سب کو دیکھا, تو اس کے لحاظ سے ہماری اتنی جو ہے وہ نالج ہے. لیکن یہاں پر تو ہر چیز ڈفرینٹ ہے, بہت ہی ڈفرینٹ ہے یہاں تو. بس اللہ تعالیٰ مدد کرے اور اپنی طرف کوشش کرنی چاہیے, باقی تو اللہ تعالیٰ بس صحیح بات ہے, مدد ہونا چاہیے نا. بالکل, اور دعا کرتے رہنا چاہیے, بچوں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے, اللہ میں ہدایت. بالکل بالکل صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. آپ لوگوں کو میرے اسکرین نظر آ رہا ہے؟ سائمہ نیکسٹ کلاس کب ہوگا؟ میں آپ کو انڈر پریشر بالکل نہیں کر رہی ہوں, سوری, بالکل ڈونٹ گیٹ می رانگ, لیکن وہ مجھے نا ایک انتظار ہوتا ہے. بالکل, ایکچولی ڈاکٹر زوبی میں خود چاہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ میں ٹو ٹائمز اے ویک کر لوں, لیکن میرے لیے دا اونلی تھنگ از دیٹ کہ میں آتی 8 بجے ہونا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی بھی نا میرے بچیوں کو اپنے وہ فون پکڑائے ہوئے, اور اب میں جاؤں گی تو میں سلاؤں گی, تو بس میرا تھوڑا یہ ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک کہ آئی ول ایم فار منڈے, تاکہ مجھے سارا ویک تھوڑا ریلیکس مل جائے. لیکن آپ تو بس دعا کریں کہ اللہ میں آسانی ہو جائے کہ ہم 2 ویکس پہ آ جائیں. آمین آمین. چلے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میں برکت ڈالے اور اللہ ہم سب کو توفیق دے. اچھا, آپ لوگوں نے کیا, آپ لوگوں نے ٹیوزڈے وینسڈے کو اپنا کام کیا؟ ہاں, میں نے بک آرڈر کر دی, الحمدللہ میری بک بھی آ گئی ہے. تو آپ لوگوں نے مل کے پڑھا یا ابھی نہیں اسٹارٹ کیا؟ نہیں, ابھی نہیں اسٹارٹ کیا. ابھی نہیں اسٹارٹ کیا سائمہ. آج میں دیکھ رہی تھی بک کو, مطلب کہ وہ جو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا ہے, وہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑی آسان اردو میں ہے, وہ اتنی بھی آسان اردو نہیں ہے. انگلش میں پڑھنا زیادہ آسان ہے. تو وہ بہرحال وہ اس کے چیپٹرز ہیں, تو میرا خیال ہے ہم یہ نیکسٹ ویک جو ہوگا اس میں اس کا فرسٹ چیپٹر جو ہے نا اس کو پڑھیں گے.
ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو سے وہ والنٹیئرز جو ہیں وہ مجھے بتا دیں کس نے پڑھنا ہے تاکہ وہ پھر اس کو شروع کیا جائے. تھوڑا سا پہلے بک کا انٹروڈکشن جو ہے وہ کریں گے. بالکل آپ تو شروع سے پوائنٹ اے سے پریفیس سے پڑھنا شروع کریں. ہاں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں وہ ساری چیزیں پڑھ رہی تھی, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی آپ تھی کو پتہ ہے مقدمہ یہ کیا جو ہوتا ہے. آتھر ہیں, یہ جو مبارک پوری صاحب ہیں, ان کی تو یہ تو سمپل ورژن ہے نا, تو ان کی جو مین بک ہے وہ رحیق المختوم کے نام سے ہے. وہ تو اور بھی مشکل ہے جی, اور وہ انہوں نے لکھی ہے 1973 میں. اور اس میں جی بالکل, اور اس کے بیک گراؤنڈ تھوڑا سا مختصر میں 2 لائن میں اگر بتاؤں تو سعودی عربیہ نے ایک کمپٹیشن رکھا تھا اور اس پہ کہا تھا کہ سیرت پہ جو ہے وہ کتاب آپ لوگ لکھیں عربی میں. تو ان کے پاس یہ انویٹیشن بہت دیر میں آئے, انڈیا کے ہیں یہ, اور بہت دیر میں ان کے انفیکٹ ایک ان کے اسٹوڈنٹ لے آیا کہ اس طرح کا کمپٹیشن آپ لکھیں. انہوں نے 10 days کے اندر یہ بک لکھی, اور ان کی فرسٹ تھی, سیکنڈ ایک ایجپٹ کے تھے, اور تھرڈ ایک پاکستانی تھے لاہور کے. وہ آئی, اور ان کی پھر کیا ہوا کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ سعودی گورنمنٹ کا جو ان کی ریلیجس افیئرس تھے کہ ایسی بک لکھی جائے ریسنٹ وتھ ریفرنسز, کیونکہ اس طرح کی کوئی نہیں تھی, اور مختصر, تاکہ وہ کیا کریں کہ اس کو نارمل لوگوں کے لیے, پبلک کے لیے بنائیں. تو جب سیل نیکٹر کو انہوں نے خود اردو میں ٹرانسلیٹ کیا اور پھر آگے جا کے انگلش میں ہوا, تو جب یہ ٹرانسلیٹ ہوئی تو ہاتھوں ہاتھ بکی, لوگوں نے اتنی پسند کی. اس کے بعد انہوں نے ان سے فرمائش کری, اگین سعودی جو ریلیجس افیئرس تھی, گورنمنٹ آف ریلیجس افیئرس, انہوں نے کہا کہ آپ ہی اپنی زندگی میں اس بک کا ایسا ٹرانسلیشن لکھیں جو ہائی اسکول مطلب 8 to 9 گریڈ کی لیول پر ہو. تو انہوں نے اپنی پھر رحیق المختوم کو خود کنسائز کیا, اینڈ انہوں نے پھر بنائی تجلیات نبوت, انہی کی ہے ڈاؤن سائز. تو رحیق المختوم اتنی موٹی ہے, تجلیات نبوت اتنی موٹی ہے, اور اب یہ سعودی عربیہ میں ہر اسکول میں فرام گریڈ 8, 9, 10 یہ پڑھی جاتی ہے ایز اے سبجیکٹ. تو اب ہم جو پڑھ رہے ہیں نا وہ منیچر ورژن پڑھ رہے ہیں تجلیات نبوت کا, رحیق المختوم کا. چلیں اب کوئی دعا کرائے. ہاں 10 days نا جی, چلیں کوئی دعا ہمیں کرا رہے, یہی پڑھ لیں 9, 10, 11, 12. آپ لوگوں کو میری اسکرین نظر آ رہا ہے دعا کا؟ 9 میں نے کیا کیا کچھ نہیں میں نے کیا. آپ لوگوں اب کو آ رہا ہے میرا اسکرین نظر؟ ہاں جی نظر تو آ رہی ہے اسکرین. چلیں سعدیہ آپ پڑھ لیجئے جلدی سے. آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں جی سائمہ؟ جی جی جی. اچھا یہ نمبر 3 جو ہے نہیں نمبر 9 ہے, ہم نے کر لی تھی. مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا ٹھہریں ایک سیکنڈ پلیز. ہم نے نا نمبر 8 پڑھنی تھی. اچھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحانک نہیں نمبر وبحمدک. 8 سوری سعدیہ. اوکے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارا معاملے میں حد سے بڑھنا بھی اور ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. جزاک اللہ. آمین. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. Do you want me to do دعا جی جی پلیز شادی اگر آپ تھوڑی سی بریف کرا دیں تو جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ میرے پروردگار، مجھے اور میرے سب دوستوں کو، میرے فیملی ممبرز کو، سب ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خوش ہو جا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو پیرنٹس اور ہمارے قریبی محبت کرنے والے لوگ چلے گئے ہیں آپ کے پاس، ان پہ رحم فرما، ان کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ بے شک تو غفور الرحیم ہے اور تیری جنت بہت بڑی ہے، ان سب پہ رحم فرما۔ اور یا اللہ آخر والے دن ہمارے ساتھ خوش ہونا اور ہمیں معاف کر دینا اور ہمارے لیے آسانی کر دینا۔ یا اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانی کر، اور ہمارے بچوں کو ہدایت دے۔ یا اللہ ان کی اگلی نسلوں کو بھی ہدایت دے، اور آخرت کے وقت تک ان سب کو مسلمان رکھے۔ یا اللہ ان سب میں سے ایسے لوگ نکلیں جو کہ ہر طریقے سے اچھے ہوں، ہر نیک ہوں، عدل والے ہوں۔ اور یا اللہ میری بہنوں جو سب میرے ساتھ قرآن پڑھتی ہیں، ان سب کی اچھی دعائیں قبول کر لے۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت میں رکھ اور ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ یا اللہ جو اس دنیا میں اپریسڈ ہے اس وقت، ہمارے بہن بھائی کشمیر میں، چائنا میں، اور جگہوں پہ جہاں پہ وہ اپریسڈ ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے لیے ان کی مدد کر اور ان کو اس اپریشن سے چھٹکارا دے دے۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور ہمیں معاف کر دے۔ آمین، آمین۔ تم آمین۔ آمین۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ سعدیہ، بہت اچھی دعا ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ تھینک یو سو مچ شادیہ۔ اب مجھے نہ اردو میں صحیح دعا کرنا نہیں، آپ نے بہت اچھی